اعتکاف کرنے کا صحیح طریقہ 20 رمضان المبارک افطار سے پہلے اعتکاف کی نیت کر کے اپنے پردے والی جگہ پر چلے جائیں۔ اعتکاف کی نیت: میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی کرتے ہوئے اعتکاف کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ دعا: یا اللہ، میری کوتاہیاں اور غلطیاں معاف فرمانا اور مجھ پر اعتکاف کی تمام برکتیں نازل فرمانا۔ جب تک میں تیرے دربار میں حاضر رہوں، میرے گھر اور میرے بچے، میرے خاندان کے تمام افراد کی خیر ہو، میرے ہمسائے اور میرے بستی کی لوگوں کی خیر ہو، میرے تمام دوستوں احباب اور میرے تمام جاننے والوں کے گھر میں خیر و عافیت رہے۔ یا اللہ، دوران اعتکاف مجھے کسی کی طرف سے کوئی بری خبر نہ سنانا۔ اے اللہ، مجھے اعتکاف کی تمام برکتوں اور رحمتوں سے نوازنا اور میری یہ عاجزی، میری عبادت اور میری اس کوشش کو قبول فرمانا۔ آمین۔ نوٹ: چونکہ اندر داخل ہوتے وقت عصر کا وقت ہوتا ہے، اس وجہ سے جا کر فوری طور پر نفل ادا نہیں کر سکتے۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نفل اعتکاف کی نیت سے ادا کر لیں تو بہتر ہے۔ نوٹ: جب بھی وضو کریں تو 2 رکعت نفل تحت الوضو ادا کریں، بشرطے کہ مکروہ وقت نہ ہو۔ نماز اوابین: نماز مغرب ادا کرنے کے بعد 6 رکعت نفل نماز اوابین کے ادا کرنے ہیں۔ ان کا ثواب 12 سال کی عبادت کے برابر ہوتا ہے۔ نماز اوابین پڑھنے کا طریقہ: 2 رکعت کر کے 3 سلام کے ساتھ 6 نفل ادا کریں۔ نوافل پڑھنے کے بعد اپنے والدین کے لیے اور اپنے اہل خانہ کے لیے دعا کریں۔ نماز عشاء: تراویح کے بعد نماز صلاۃ و تسبیح روزانہ ادا کریں۔ کوئی بھی وقت اپنی پسند کا مقرر کر لیں۔ ذکر و اذکار، تسبیحات، قرآن پاک کی تلاوت کریں، زیادہ سے زیادہ دعائی مانگیں۔ اس میں سے کوئی کوتاہی نہیں کرنی۔ بہتا ہوا سمندر ہے رحمتوں کا، آپ کی ہمت ہے کہ کتنا فائدہ حاصل کرنا ہے۔ نماز تہجد: کم از کم 2 اور زیادہ سے زیادہ 12 نفل ادا کرنے ہیں۔ اس کے بعد سورہ یاسین، سورہ مزمل اور درود شریف پڑھتے پڑھتے سحری کر لیں اور وضو کر کے تازہ دم ہو جائیں۔ نماز فجر ادا کرنے کے بعد تسبیحات کرتے رہیں یہاں تک کہ سورج نکل آئے، تو 4 رکعت نماز اشراق اور 2 نفل کر کے پڑھیں۔ اس میں سے کوئی سی بھی صورت پڑھ لیں۔ نفل ادا کرنے کے بعد 100 مرتبہ یا ظاہرو پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے آنکھوں میں نور پیدا ہوگا۔ یہ 2 رکعت نماز اشراق ادا کرنے سے پورے حج اور عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد تھوڑا سا آرام کر لیں۔ نماز چاشت: جب دن مکمل نکل آئے یعنی 10 بجے کے قریب 4 رکعتیں ادا کریں۔ اللہ کا حکم ہے کہ جو اس کو ادا کرے گا میں اس کی دن کے آخری حصے تک کفایت کروں گا۔ چاشت کے آخری سجدے میں 40 مرتبہ یا وہابو پڑھنے سے رزق میں کشادگی ہوتی ہے۔ اس کے بعد 140 مرتبہ یا تواب پڑھیں، پھر 100 مرتبہ یا سمیع پڑھیں۔ زوال کے وقت آرام کر لیں، پھر تازہ دم ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کریں، پھر نماز ظہر ادا کریں۔ نماز عصر کے بعد زیادہ تر درود شریف، تیسرا کلمہ اور استغفار پڑھیں۔ روزہ کھولنے سے پہلے جو دعا مانگے انشاءاللہ قبول ہوگی۔ وظائف اعتکاف: جو شخص فجر کی نماز کے بعد روزانہ 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت دیتے ہیں۔ نمبر 2، استغفار: اعتکاف میں استغفار کی کثرت کریں تاکہ اللہ کی رحمت جوش میں آ جائیں۔ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اعتکاف میں روزانہ مختلف اوقات میں استغفر اللہ کو تسبیح پر شمار کر کے 14,000 مرتبہ پڑھیں تو اعتکاف کے دنوں میں 100 لاکھ ہو جائے گا۔ اعتکاف کے آخری اور روزے کے افطار کے وقت اللہ کے حضور اپنی مغفرت کی خصوصی دعا کریں، انشاءاللہ پروردگار اپنی رحمت سے مالا مال کرے گا۔ سچی توبہ کا وظیفہ: آیت کریمہ کی ایک تسبیح صبح شام پڑھیں۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ نمبر 5، مغفرت کا مؤثر وظیفہ: پہلی دفعہ اعتکاف میں بیٹھنے والے کو چاہے
کہ وہ اس وظیفے کو روزانہ 101 مرتبہ پڑھیں۔ ان اللہ غفور الرحیم۔ ذکر نفی اثبات، ایک تسبیح صبح شام پڑھیں، لا الہ الا اللہ۔ اور نمبر 7، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ پڑھیں، اللہ و ربی۔ نمبر 8، دوران اعتکاف 10 دن میں اس وظیفے کو 100 لاکھ مرتبہ پڑھیں، ہر مشکل آسان ہوگی، یا وکیلو۔ روزانہ اس ترتیب سے پڑھتے رہیں تو 100 لاکھ کی تعداد خود بخود پوری ہو جائے گی۔ نماز تہجد کے بعد 5000 مرتبہ پڑھیں، نماز ظہر کے بعد 4000 مرتبہ پڑھیں، اور نماز عصر کے بعد 3000 مرتبہ پڑھیں، اور نماز عشاء کے بعد 2000 مرتبہ پڑھیں۔ نمبر 9، رزق میں اضافہ کے لیے اعتکاف میں اس وظیفے کو 300 مرتبہ روزانہ پڑھیں، یا غنیو یا مغنی۔ نمبر 10، ہو سکے تو یہ وظیفہ اعتکاف میں 100 لاکھ مرتبہ پڑھیں، ورنہ ایک تسبیح روزانہ پڑھیں، یا قویو یا عزیزو یا ودودو یا مجیدو یا عزیزو یا غفارو یا حیو یا قیوم سلام قولا من رب الرحیم۔ تو یہ تھا اعتکاف میں بیٹھنے کا صحیح طریقہ۔ ہو سکے تو دعاؤں میں یاد رکھے گا، اور اس ویڈیو کو لائک کرے اور شیئر کرے، اور ہماری چینل کو سبسکرائب کرے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔